السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں موت کی دنیا یعنی عالم برزخ۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فالو کیجئے۔ برزخ سے مراد قبر ہے یا وہ زمانہ جو بعد مرنے سے قیامت یا حشر تک ہے۔ نہ قبر نہ وہ زمانہ بلکہ وہ مقامات جن میں ارواح بعد موت حشر تک حسب مراتب رہتی ہیں۔ وہ کون سا وقت ہے جب ہر شخص پر اسلام کی حقانیت واضح ہو جاتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہیں فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور غیر مسلم کے دائیں بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ نزا کے وقت ایمان لانا کیوں فائدہ مند نہیں ہے؟ کیونکہ حکم ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدے میں آ گئی۔ دفن کے بعد مردے کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں؟ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں، مردہ ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ ان کا بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں اور دیگ کے برابر اور 16 زن ہوتی ہیں، اور ان کے ہیبت ناک بال سر سے پاؤں تک اور ان کے دانت گائے کے سینگ کے برابر جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان میں ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ کرکھت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ اگر مردے کو دفن نہ کیا گیا تو کیا اس سے بھی سوالات قبر ہوں گے؟ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، گرجے کہیں ہو اس سے وہی سوالات ہوں گے اور وہی ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا۔ یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں سوالات ہوں گے اور ثواب و عذاب جو کچھ ہو پہنچے گا۔ عذاب فقط روح پر ہوتا ہے یا جسم پر بھی ہوتا ہے؟ روح و جسم دونوں پر ہوتا ہے، یوں ہی ثواب بھی دونوں پر ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد اچھے اور برے اعمال راحت اور اذیت کا ذریعہ کیسے بنیں گے؟ گناہگار کے اعمال اپنے مناسب شکل پر مستقل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا کسی شکل کے بن کر ان کو ایذا پہنچائیں گے، اور نیکوں کے اعمال حسنہ مقبول و محبوب صورت پر مستقل ہو کر انہیں انس و راحت دیں گے۔ کیا مردہ کلام بھی کرتا ہے؟ جی ہاں، مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو عام انسانوں اور جناتوں کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے ہیں۔ قبر کا حساب قبر کب سے شروع ہوا؟ حساب قبر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا۔ پچھلی امتوں میں نہ تھا نہ ان سے ان کی قبروں میں اپنے نبی کی پہچان کرائی جاتی تھی۔ وہ کون سے افراد ہیں جن سے قبر کا حساب نہیں ہوتا؟ جن لوگوں سے قبر کا حساب نہیں ہوگا وہ یہ ہیں: نبی، صدیق، شہید، جہاد کی تیاری کرنے والا، طاعون میں مرنے والا، طاعون کے علاوہ کسی اور بیماری میں مرنے والا جبکہ صبر کرے اور ثواب کی نیت کرے، چھوٹے بچے، جمعہ کے دن یا رات میں مرنے والا، ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا، ایک قول کے مطابق سورہ کی تلاوت کرنے والا، مرض موت میں قل هو اللہ پڑھنے والا۔ کیا حساب قبر اور عذاب قبر ایک ہی چیز ہیں؟ جی نہیں، حساب قبر اور عذاب قبر کچھ اور۔ بعض لوگ حساب قبر میں کامیاب ہوں گے مگر بعض گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا، جیسے چغل خور اور گندا یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والا۔ قیامت کے عذاب و ثواب اور قبر کے عذاب و ثواب میں کیا فرق ہے؟
حشر کے بعد بندے کو جنت یا دوزخ میں داخل فرما کر ثواب یا عذاب دیا جائے گا۔ برزخ میں جنت دوزخ کا ثواب و عذاب قبر میں پہنچتا ہے، جس میں میت وہاں نہیں پہنچتا، لہذا دونوں عذاب و ثوابوں میں فرق ہے۔ عذاب قبر روح کو جسم اس کے تابع، مگر حشر کے بعد والا عذاب ثواب روح و جسم دونوں کو ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔